خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ آج ہم کچھ دیر کے لیے انسانی شبیہ پر بات کریں گے، کیونکہ آج کا انسان اپنی صورت کے لیے بہت پریشان رہتا ہے۔ ہر انسان اپنی صورت کو، شبیہ کو خوبصورت دیکھنا اور بنانا چاہتا ہے، لیکن تمام کوششوں اور پیسہ روپیہ خرچ کرنے کے باوجود انسان اس میں ناکام نظر آتا ہے۔ اسے خوبصورت بنانے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے اور بالخصوص انسان مر کے خاک میں لوٹ جاتا ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب کا 2 باب 7ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا نے مٹی سے انسان کو خلق۔ اب انسان کے خلق ہونے سے پہلے، یعنی جس وقت خدا نے آدم یعنی انسان کو مٹی سے بنایا نہیں تھا، وہ موجود تھا۔ انسان ترتیبی لحاظ سے 6 دن میں خلق کیا گیا، کیونکہ خدا نے پہلے 5 دن میں باقی کائنات، مخلوقات اور کائنات کی ہر چیز کو خلق کیا، لیکن انسان پہلے سے موجود تھا۔ جب ہم پیدائش کی کتاب کا 1 باب 26ویں آیت پڑھتے اور سنتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، یعنی اپنی صورت پر، اور خدا نے اپنی صورت انسان کو دی، یعنی انسان ترتیبی لحاظ سے تو بعد میں آتا ہے، لیکن موجودگی اس کی پہلے سے ہے۔ خدا کے ارادے اور خدا کی خواہش میں، خدا کی شکل و صورت میں، اس کی شبیہ میں انسان پہلے سے موجود ہے، کیونکہ ترتیبی عمل بعد میں آیا اور خدا کے اندر خواہش پہلے سے موجود تھی، اور خدا نے انسان کو ترتیبی عمل میں، ترتیبی لحاظ سے سب کچھ خلق ہونے کے بعد عملی نمونہ دیا۔ اس نے مٹی اور پانی سے انسان کو خلق کیا اور اپنی شبیہ، اپنی صورت اور زندگی کا دم اس میں پھونکا تاکہ انسان جیتی جان ہو۔ اب باغ عدن کا انسان، جیسا میں نے کہا کہ خواہش، ارادے میں خدا کے پہلے سے موجود تھا، لیکن اسے ترتیب بعد میں دی گئی۔ انسانی شبیہ اور باقی تمام کائنات میں موجود مخلوقات یا اشیاء کی شبیہ میں فرق ہے۔ خدا نے فرشتے خلق کیے، ان کو بڑا حسین و جمیل بنایا، لیکن کسی فرشتے کو خدا نے اپنی شبیہ نہیں دی، اپنی صورت نہیں دی۔ شبیہ یعنی اپنی صورت خدا نے صرف انسان کو دی، اور ہم جانتے ہیں کہ انسان خدا کی صورت پر تھا اور ہے۔
نہ صرف خدا کی شبیہ بلکہ وہ تمام خصوصیات اور خوبیاں جو خدا میں پائی جاتی ہیں، ان کے ماتحت خدا نے انسان کو خلق کیا۔ انسان مٹی سے بنا، اس کا خاکہ مٹی سے بنایا گیا، ترتیب دیا گیا، لیکن خدا نے اسے اپنی صورت اور خوبیاں خصوصیات دے کر اپنی زندگی بخشی، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ باغ عدن میں اسے رکھا، اور باغ عدن کا انسان، اس کی شبیہ تمام کائنات میں سب سے خوبصورت مخلوق تھی۔ انسان کا چہرہ خدا کا چہرہ تھا۔ اگرچہ انسان خدا نہیں تھا لیکن وہ خدا کی مانند تھا۔ خدا نے انسان کو موت سے بری خلق کیا تھا۔ انسان میں محبت، فضل، شفقت، رحم دلی اور پاکیزگی، راستی کو قائم کیا تھا۔ خدا جب انسان سے ملنے کے لیے آتا باغ عدن میں، تو خدا کو انسان میں اپنی شبیہ نظر آتی تھی، یعنی کہ خدا انسان میں اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے آتا تھا۔ خدا انسان میں اپنے آپ کو دیکھتا اور خوشی حاصل کرتا تھا۔ انسان خدا کی شبیہ تھی، اس کی صورت تھی، اور خدا اس سے رفاقت رکھتا، اس سے دیکھتا اور انتہائی خوش ہوتا تھا، کیونکہ وہ خدا کی مانند تھا۔ اس نے دنیا کے لیے انسان کو خدا بنا کر رکھا۔ دنیا کا سارا اختیار، تمام مخلوقات انسان کے اختیار میں دی تھی، اور انسان انتہائی حسین و جمیل، خدا کے ہاتھ کا ایک شاہکار تھا۔ فرشتے بالخصوص لوسیفر اس سے حسد کرتا تھا کہ خدا اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس میں خدا کی صورت نظر آتی ہے، اور چونکہ انسان میں خدا کی صورت نظر آتی ہے، شبیہ ہے اس کی مانند ہے، اس لیے ابلیس اس سے جلتا ہے۔ ابلیس اس کا دشمن بنا، ابلیس اسے تباہ کرنا چاہتا تھا۔ خدا انسان سے محبت کرتا ہے، اسی لیے خدا نے انسان کی شبیہ کو قائم رکھنے کے لیے خدا نے انسان کو آگاہی دی۔ خدا نے کہا کہ جس روز تو یہ پھل کھائے گا تو مرا، یعنی تیرا حسن، تیری شبیہ میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، تو روحانی طور پر مر جائے گا۔ اور بالآخر جس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے خدا نے کہا تھا، اس تعلیم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، ابلیس کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے انسان کی شبیہ میں بگاڑ پیدا ہو گیا، انسان کی صورت بگڑ گئی، وہ خدا کی وہ ان تمام خصوصیات اور صفات اور پاکیزگی اور راستی سے محروم ہو گیا جو خدا نے اس کو دی تھی۔ انسان میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور وہ خدا کے لائق نہ رہا، کیونکہ خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور حبقوق کے صحیفے میں خدا کہتا ہے، مقدس حبقوق کہتا ہے کہ اے خدا تو ایسا پاک ہے کہ تیری آنکھیں بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ خدا نے کہا کہ انسان اب ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، وہ نیک و بد کا جاننے والا ہو گیا، اس کی شبیہ میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اب اس کی صورت اس چاند کی طرح ہو گئی جو بادلوں میں بڑا مدھم سا دکھائی دیتا ہے، اور خدا کی شبیہ انسان میں مدھم پڑ گئی، مدھم دکھائی دینے لگی، خدا رنجیدہ ہو گیا،
خدا اس صورتحال سے دکھ سے بھر گیا، اور جب ہم پیدائش کی کتاب کے 30 باب میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے عورت سے کہا کہ اے عورت تو نے یہ کیا کیا، اس آیت میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا انتہائی رنجیدہ ہے، غم سے بھرا ہے، خدا رو رہا ہے، کیونکہ وہ شبیہ جو خدا نے اسے دی، وہ صورت جو خدا کی صورت ہے، اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور انسان اس کے لائق نہ رہا۔ اب انسان کی شبیہ بگڑ چکی تھی، اب وہ خدا کی صورت رکھنے والی مخلوق نہیں رہا تھا، اب وہ اس لائق نہیں رہا تھا کہ وہ کائنات کا اختیار چلا سکے، وہ دنیا میں خدا کی نمائندگی کر سکے۔ اب خدا نے منہ موڑ لیا کیونکہ انسان ننگا ہو گیا۔ اب وہ خدا کی صورت نہیں رہی تھی، کیونکہ پہلے وہ خدا کے جلال، فضل اور شفقت سے گھرا تھا، اس میں لپٹا ہوا تھا، لیکن گناہ کے بعد اس کے ہونٹوں سے آواز آئی، اسے چھپنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اس نے کہا کہ میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا۔ انسان کی ابتدائی صورت خدا کی شبیہ، انسان خدا کی تصویر ہے، لیکن انسان نے خدا کی صورت ہونے کو ناچیز سمجھا، خدا کی شبیہ کو حقیر سمجھا اور گمراہی کا شکار ہوا، برگشتہ ہو گیا، اور برگشتگی کے بعد خدا نے اسے چھوڑ دیا۔ اگرچہ خدا نے پھر بھی اپنی محبت کو قائم رکھا اور اس کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے تاکہ وہ محفوظ رہ سکے، شریر اسے ہلاک نہ کر سکے، تو بھی وقت گزرنے کے ساتھ مزید بگاڑ پیدا ہوتا چلا گیا۔ جیسے ہم پیدائش کی کتاب کے 4 باب کی 7ویں آیت میں پڑھتے ہیں، خدا نے قائن سے کہا کہ تیرا منہ کیوں بگڑا ہے اور تو کیوں غضبناک ہے؟ یعنی انسان کی شبیہ مزید بگڑتی گئی، انسان میں محبت، حلیمی، خدا کی خصوصیات مٹنے لگی اور انسان غضبناک ہونے لگا، اس کی شبیہ میں بگاڑ پیدا آنے لگا، اور اس میں محبت، فضل کی جگہ، رحم کی جگہ غصہ، نفرت، مار ڈالنے کی سوچ پیدا ہوئی، اس لیے کہ انسان خدا کی شبیہ نہ رہا، اس نے خدا کی شبیہ ہونے کو ناچیز سمجھا۔ خدا نے انسان کو انتہائی خوبصورت پیدا کیا تھا، اور خدا انسان کی محبت اور رفاقت سے خوشی حاصل کرتا تھا، اس میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا، لیکن اب خدا کو انسان میں اپنا آپ نظر نہ آنے لگا، اس لیے خدا نے اسے باغ عدن سے نکال دیا اور کہا کہ تو محنت مشقت کرے گا اور خون پسینے کی روٹی کھائے گا۔ انسان کی شبیہ بگڑ گئی۔ یہ انسان کی پہلی 2 حالتیں ہیں۔ میں نے 2 حالتیں بیان کی۔ نمبر 1 کہ خلق ہونے سے پہلے انسان خدا کے ارادے، اس کی خواہش میں موجود تھا، لیکن عملی ترتیب میں وہ تمام مخلوقات کے بعد آیا، اگرچہ تمام مخلوقات کے آخر میں انسان آیا، لیکن تمام مخلوقات اس کے تابع اختیار میں کر دی گئیں۔ اور دوسری بات، انسان کی تخلیق میں اس کی شبیہ، باغ عدن کی شبیہ جو انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل، اور وہ خدا کی تصویر تھی، انسان خدا کی صورت پر تھا۔ اور تیسرا، گناہ کے بعد، گناہ سے پہلے کی شبیہ اور گناہ کے بعد کی شبیہ، بگاڑ پیدا ہوا،
बिगाड़ पैदा होने का मतलब कि इंसान की सूरत बिगड़ गई, अब उसमें वो हुस्न वो जमाल ना रहा। जैसे हम खरूज की किताब में मूसा को देखते हैं कि मुकद्दस मूसा जब पहाड़ से नीचे आता था तो उसका चेहरा रोशन और चमकदार होता था, यहाँ तक कि बनी इसराइल उससे डरते थे। उन्होंने दरख्वास्त की कि तू अपने मुंह पर एक पर्दा डाल ले ताकि उसके नूरानी चेहरे से उनको डर ना लगे। अब इंसान उस नूर को, उस जलाल को जो खुदा ने उसे दिया था बर्दाश्त करने के लायक ना रहा, उसमें बिगाड़ पैदा हो गया। ये गुनाह का असर, गुनाह का नतीजा कि इंसान की छवि बिगड़ गई है। अब वो उस सूरत में नहीं है जो खुदा ने उसे इब्तदाई तौर पर दी थी। और आज भी हम ये तजर्बा रखते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी सूरत तब्दील होती जाती है। इसी तरह गुनाह के बाद हुआ, इंसान की छवि खुदा की छवि ना रही और ना खुदा को इंसान में अपना आप दिखाई देता है। ये खुदा की ख्वाहिश है